تحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ سالانہ مجلس اعزاء و شبیداری دوسری مرتبہ اس مجلس اعزاء سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایام اعزاء مسلسل جاری و ساری ہیں اور آج کی شب چاند نہ ہونے کی بنیاد پر 30 صفر کی شب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 8 سے 9 دن ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ یہ 8 سے 9 دن باقی وہ ہیں کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس مناسبت سے کہ باقی ان 8-9 دنوں میں امام حسین ہمارے مہمان ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری مہمان ہیں، کیونکہ جب جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جب جب ہم ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، تو یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ اس گھرانے کا یہ افتخار ہے، جیسے کہ امام بارگاہ حسینی میں یہ سالانہ مجلس اعزا ہو رہی ہے، یہاں بھی وہ ہستیاں یقیناً اس فرش عزا پر ہمارے ساتھ ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اور آپ مومنین کا اس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور مجلس اعزا کے بعد ماتم داری کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ساری شب میں جو جو انجمنیں ہیں، جو جو ماتم دار ہیں، اپنے مخصوص انداز میں عزاداری کرتے ہوئے جناب زہرا کو جو پرسہ دیں گے پروردگار، ان کا بھی پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ تمام عزاداری اپنے مولا واقع حضرت حجت ابن الحسن عسکری کی بارگاہ میں بطور پرسہ پیش کریں گے، اور دعا ہے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، وقت کا اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہوا تھا کہ میں بیٹھا تک آگے تھا 10 منٹ۔ انجمن تو نہیں آئی ہے؟ اچھا صحیح۔ صلی علی محمد وآل۔ تو
ہوتا یہ عالم حالات میں انجمن کے آنے کا پتہ اس لیے نہیں چلتا ہے کیونکہ انجمن باہر انتظار کرتی ہے کہ مولانا اترے تو ہم اندر جائیں، اسی لیے اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ مشہور آیہ شریفہ ہے تم بہترین امت ہو، تو سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ پروردگار عالم کا خطاب کس سے ہے؟ تو قرآن کا ایک کمال ہے کہ قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفتیں بتاتا ہے۔ قرآن کو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن جامع ہے اور زمانہ طول پر پھیلا ہوا ہے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے آیا، لیکن 1400 سال تک کے لیے سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور رہتی دنیا تک، جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک شریعت محمد مصطفیٰ نافذ ہے، اس وقت تک یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے اور ہر انسان اس قرآن پر عمل کرے گا۔ تو قرآن نام نہیں لیتا ہے کسی کا، وہ کہتا ہے صفتیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے چونکہ وہ نازل قرآن ہے، منزل قرآن ہے، خدا نے قرآن کو نازل کیا تو نام لیا۔ محمد تمہارا ولی ہے، کیوں نام کیوں لیا یہاں پر؟ بھائی وہ اس لیے نام لیا ہے کیونکہ قرآن اپنا تعارف خود محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ قرآن خود دلیل ہے رسول اسلام کی رسالت پر۔ اس کے بعد نام نہیں ہے، اب صفتیں بتائے گئے۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور اب وہ ولی ہے، غور فرمائیے گا، جو نماز قائم کرے۔ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا جو نماز پڑھے، نماز قائم کرے، جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور تیسرا، اب یہ صفتیں ہیں، نام نہیں لیا، جو نماز کو قائم کرے، جو زکوٰۃ کو ادا کرے، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ غور فرمائیے گا، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ تو نماز پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن نماز قائم کرنے والا تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اور میدان کارزار میں سر اڑ رہے، خطرناک جنگ میں میرے مولا علی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس نے سوال کیا، یا امیر المومنین، یہ آپ بار بار آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نماز کا اول وقت داخل نہ ہو جائے، نماز کا اول وقت آ جائے۔ یا علی، یہ اس حالت میں میدان جنگ میں، یہاں جان جا رہی ہے، سر کٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا اول وقت؟ کہا نماز کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہے ہی نماز کے لیے، اسے کہتے ہیں قیام نماز، نماز کو قائم کرنے والا۔ ایسی حالت میں بھی نماز نہ نکلے، غور فرما رہے آپ؟ اچھا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہے کوئی بھی، لیکن اس نے اس انداز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن میں آیت موجود رہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو قرآن نام نہیں لیتا، یہاں بھی ایک تم بہترین امت ہو۔ ہم سب امتیں بہترین، کہا تم بہترین امت ہو، لیکن پہچانے کیسے؟ صفتوں سے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو
اور برائی سے بھئی میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے کسی کا. اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو بس جو بھی امت محمد مصطفیٰ میں ہے، اگر وہ اچھائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو وہ بہترین امت شمار ہو جائے گا. آیت میں وسعت ہے، آپ جائیے تفاسیر پڑھیے، آپ کو یہی جملے ملیں گے. وسعت ہے، لیکن ایک فرق تو ہے. میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، میری امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا انداز اور ہوگا، کیونکہ بنسبت آپ کے میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بھئی میں در اہل بیت اور مکتب جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ادنا سا طالب علم. اللہم صلی علی محمد. تو میری ذمہ داری بھی بنسبت عام فرد کے زیادہ ہے. امر بالمعروف آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں گا، لیکن فرق آ جائے گا. اچھا، پھر میں ادنا حقیر، میرا ان سے کیا مقابلہ جو آئے ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے ہے. پھر ان کا انداز اپنا ہوگا، ہمارا انداز ناقص ہوگا. فرق ہوتا ہے، فرق ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ رکھیے گا. ایک مرتبہ پھر درود ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد. فرق ہوگا، ایک نمایاں فرق ہوگا کہ وہ تو آئے ہی امر بالمعروف. اس کا مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس امت میں بھی سب برابر نہیں ہے. ہر کسی کے عمل کے مطابق اس کی جزا ہے. اب یہ جو آپ کی خدمت میں آیت شریفہ پیش کی ہے، چونکہ آج کا یہ جو ایام چل رہے ہیں، پہلی مناسبت تو 28 صفر کل گزری ہے، رسول کی شہادت ہے. اور رسول کے شہادت کے فوراً بعد جناب زہرا کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بابا، مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں آپ کے بعد، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے. شہزادی. دوسری نسبت امام حسن کی ہے. امام حسن کی نسبت یعنی 28 صفر امام حسن کی بھی شہادت کی تاریخ ہے. چوتھی امام حسین. امام حسین اس لیے کیونکہ ایام ازا ہی امام حسین ابن علی کے چل رہے ہیں 8 ربیع الاول تک. اور ان سب میں شامل امیر المومنین اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول کی تکلیف مولا علی کی تکلیف ہے، جناب زہرا کی تکلیف مولا علی کی تکلیف ہے. غور فرمائیے گا. اور امام حسین کی تکلیف مولا علی کی تکلیف ہے، امام حسن کی زحمت مولا علی. بیت کے ہر فرد کی مناسبت موجود ہے. تو یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے، میں 5 ہستیوں کا تذکر کروں گا پنجتن پاک کا، اور امام حسین پر گفتگو ہماری ختم ہوگی. توجہ رکھیے گا آپ حضرات. سب سے پہلے رسول اسلام کی ذات گرامی، چونکہ مناسبت ہے ان کی. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کے مصداق ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یقیناً رسول اسلام وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 40 سال ابتدائی، پہلے 40 سال اپنے کردار کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے. ایک ہی واقعے میں رسول اسلام اور امیر المومنین کی ذات گرامی کو شامل کروں. رسول ممبر پر بیٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف فرمائے. اتنے میں ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے مسجد میں داخل ہوتے رسول کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا. اچھا، اس نے پکارا بھی اس طریقے سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پکارا ہی نام لے کر. اور آغا دستغیب شیرازی سورہ قمر کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی شخص آتا اور رسول اسلام کو نام سے پکارتا یا محمد، تو رسول اسلام کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا. کسی کو اجازت نہیں تھی نام سے پکارے سوائے پروردگار عالم کی ذات کے. لیکن پروردگار نے بھی قرآن میں 4 مقامات سے زیادہ رسول اسلام کا نام نہیں لیا. آپ دیکھیے گا، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا طٰہٰ، یعنی القابات سے پکارا، نام نہیں لیا.
جب بھی پکارا تو صفت کے ذریعے سے پکارا، لقب کے ذریعے سے پکارا، پیارے نام کے ذریعے سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ ہاں اگر کسی اور کو کچھ بتانا چاہا تو پھر کہا وما محمد الا رسول، نام لیا پھر، لیکن رسول کبھی پکار کر یا محمد نہیں کہا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، لیکن قرآن میں سورہ صافات میں وَنَادَيْنَاهُ أَن یا ابراہیم نام لیا، یعنی اتنے محبوب ہیں کہ نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی کہا یا طٰہٰ، یا سین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، پورا قرآن آپ کھنگالیے۔ ہاں لیکن کسی اور کو بتانا چاہا تو 4 مرتبہ نام لیا ہے رسول اسلام کا۔ ٹھیک، یہاں تک بات واضح ہوئی۔ یہ شخص آیا، اس نے آ کر کیا کہا؟ یا محمد، اور اس کے بعد وہ شان رسول میں گستاخی کرنے لگا۔ جب خاموش ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ توجہ ہے، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اچھا تو ذرا باواز بلند درود بھیج دیجئے تو انداز اللہ صلی علی محمد۔ چونکہ آپ 4-5 افراد ہی بیٹھے ہوئے تو انہی سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ تو صحابہ اٹھے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے گئے، اور قریب تھا کہ اس کی زبان کاٹ دیں۔ رسول نے آواز دی، بھائی تم سے کس نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، چھوڑو اس کو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ کہا نہیں میں نے تم سے نہیں کہا۔ کہا پھر کس سے کیا؟ کہا میں نے اس سے کہا جس کی زبان کبھی میرے خلاف نہیں چلی ہے، جس کی زبان سے کبھی میرے مخالفت نہیں ہوئی ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ کہا اس سے مراد آپ کی کون ہے؟ کہا میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور وہ لے جائے حیدری یار، کھل کے نعرہ لگائے، کھل کے کہا وہ لے جائے جس کی زبان کبھی میرے خلاف نہ اٹھی ہو۔ یہ جو آنے والا تھا اس نے بھی میری شان میں گستاخی کی ہے نا، لیکن اس کی زبان وہ کاٹے جس کی زبان کبھی میرے خلاف نہ چلی ہو۔ ابھی کون اٹھے؟ وہی اٹھے جس کی زبان کبھی رسول کے خلاف نہیں چلی۔ مولا علی چلے، اس شخص کو پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں۔ اچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں میں غریب ہوں۔ اچھا مال دے دیا۔ اور کیا چاہیے؟ کہا بے لباس ہوں۔ کہا چلو لباس مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ کہا بے سوار ہوں۔ کہا سواری مل جائے گی۔ اور فرمایا، یعنی وہ جو اپنی ضرورت بتا رہا ہے مولا علی اسے عطا فرما رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو صحابہ کرام تھے، وہ دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، علی نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، بجائے اس کے کہ علی اس کو سزا دیتے، علی نے اس کو سب کچھ عطا کر دیا۔ جو وہ مانگے جا رہا تھا علی ابن ابی طالب اسے عطا کرتے جا رہے تھے۔ کہا اس کا جواب تمہیں کل ملے گا۔ رسول نے ارشاد فرمایا اس کا جواب تمہیں کل ملے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد اسی مسجد میں رسول بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرمائے، اتنے میں وہی شخص مسجد میں اندر داخل ہوا۔ کل جب وہ آیا تو اس نے کس طرح بات کی؟ کہا یا محمد۔ آج جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، یعنی انداز بدل گیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، اب وہ شخص کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو قصیدہ سنا دوں؟ اور فرمایا جیسے اس نے کہا تو رسول نے اجازت دی، ہاں بھائی سنا دو قصیدہ۔ تو اس نے رسول کی شان میں جو نظم لکھی، جو اشعار لکھے اس نے سنا دیے۔ جب اس کے اشعار ختم ہوئے تو رسول متوجہ ہوئے مجمع کی طرف، جنہوں نے کل اعتراض کیا تھا کہ علی نے آپ کی مخالفت کر دی اور اس کو مال و اسباب سے نوازا، وہ بھی پریشان تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے آپ پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کل کیا پوچھ رہے تھے؟ کل تو یہی پوچھ رہے تھے، آپ نے کہا زبان کاٹ دو، اور علی نے جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مال و اسباب دے دیا۔ کہا تم سمجھ نہیں رہے تھے،
علی نے اس کی وہ زبان کاٹ دی جس سے وہ میری شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، نعرے حیدری اولی. بلند، نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فرمائیں وہ زبان کٹ گئی اس کی جس سے ہماری شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. یعنی ہم امر بالمعروف سمجھتے ہیں صرف اس طرح کہ ہم کسی کو کچھ بولیں نہیں. یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ وہ کسی انسان کو کس طرح اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. یہ ایک واقعے کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں 2 ہستیوں کا تذکر کیا. اب اسلام کے پاور، اسلام کی طاقت کے حوالے سے کہ کیا ہے اسلام کا پاور. 40 سال تک مسلسل آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ اسلام کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو اور چوری کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حرام کھاتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، خواتین کا احترام نہیں تمہارے ہاں، بچوں کی سرزنش کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو. یہ تمہارے نقائص ہیں، تمہاری برائیاں ہیں. لیکن کہا نہیں 40 سال تک پریکٹیکل اپنے عمل کے ذریعے سے. ٹھیک، جب 40 سال کے ہوئے تو سورہ الگ کی آیات کی صورت میں وہی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہی نازل ہوئی. کیا کرنا ہے اب؟ آپ وہ کام جو آپ کردارن، سیرت کے طور پر کریکٹر پیش کر رہے تھے، اب آپ کو زبان سے کہنا ہے، زبان سے کہنا. اچھا، جب زبان سے کہنا شروع کیا تو 2 لوگ دشمن بھی ہو گئے جنہیں آپ سب پہچانتے ہیں، کفار قریش. بڑی زحمتیں تھی رسول اسلام کو. اور آپ نے یہ ہمارے بچوں کے واقعات اسکول میں کسی زمانے میں تو بڑی جو ہے وہ کورس کے اندر دقت کی جاتی تھی، لیکن آج کل کورس کے اندر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، بچے اسے پڑھتے ہیں. لہذا خاص طور پر ہمارے بچوں کی دینی تبلیغ بڑی ضروری ہے اسکول کے آنے کے بعد. نہیں معلوم کیا آپ سیکھ رہے ہیں اسکول میں، کم از کم عقائد تو نہیں سیکھتے بلکہ عقائد بگڑتے ہیں. وہ ایک واقعہ لکھا ہوتا تھا پہلے، اب کا مجھے نہیں پتا، کہ رسول اسلام ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک کچرے کا ڈھیر رسول پر پھینکا جاتا تھا. کچرے کا ڈھیر رسول پر آ رہا ہے. اچھا، رسول بھی گلی نہیں بدل رہے، اسی گلی سے گزر رہے. ایک دن کچرا نہیں آیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، جو ساتھی تھے قریبی، کہنے لگے کہ یہاں سے ہمارے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا، کچرا نہیں آ رہا. کہیں ابھی معلوم کروا دیتے ہیں. پوچھا گیا تو معلوم ہوا وہ کوئی خاتون تھی، کچرا پھینکتی تھی، لیکن اب وہ ہو گئی ہیں علیل، بیمار ہو گئی ہیں. اچھا، بیمار ہو گئی ہیں تو چلیے بھائی ان کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں کچھ بزرگوں کے جو ہے وہ محاورے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ پھر غلط جگہ پر بھی منطبق ہو جاتے ہیں. بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ یہاں پر کر دیتے ہوئے اس نے کون سی ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ ہم جا کے اس کی طبیعت پوچھیں. لوگ اس طرح سے فٹ کر دیتے ہیں، وہ غلط جگہ ہوتی ہے، وہاں فٹ نہیں ہوتا. رسول نے کہا عیادت کرنے کے لیے جانا ہے. یا رسول اللہ، آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ ہیں جو علالت طبیعت عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا چلیے. اچھا، وہ خاتون بھی یہی سمجھنے لگی، کہنے لگی جب تک میں ٹھیک ٹھاک تھی، سلامت تھی، طاقت تھی مقابلہ کرنے کی، اس وقت تک تو آیا نہیں. اب میں بستر سے لگ گئی ہوں تو اب آئے. رسول نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، انتقام لینے نہیں آیا، انتقام نہیں لیتے ہم. پھر کہا آپ کی طبیعت پوچھنے آیا. اللہ اکبر. میں کے لیے آیا. کہا کیوں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. ہمارے درمیان سے یہ چیزیں عزیزو ختم ہو گئی ہیں. یعنی کسی میں کوئی ہمارا بڑا کام ہو تو ٹھیک ہے یار، بعد میں یہ بندہ ہمیں کام آنے والا ہے تو چلو عیادت کرتے ہیں. اسلام کے لیے، دین کے لیے عیادت کرنے والی بات ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی ہے.
بزرگان نے بہرحال برا نہ مانیے گا، ایک معاشرے کی حقیقت عرض کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے خاندان میں بیٹھے ہوئے یار جائیں گے تو وہ آئیں گے، یہ سوچ کر اللہ کے لیے کوئی نہیں جاتا. جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ مومن کا حق ہے کہ جائیے اس کی عیادت کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے ہمارے. وہی ہے معاشرے کا، ہم جائیں گے تو وہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو یا جائیں گے، بس یہی چل رہا ہے. حالانکہ روایات کے اندر ہے کہ کچھ ایسے مقامات تھے جہاں میرے مولا علی پیروں سے چپل اتار کے، نالین اتار کے پیدل جاتے تھے. ان میں سے ایک ہے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ چپل کیوں اتار کے جاتے ہیں؟ کہا جب ایک مومن کسی مومن کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جاؤ عیادت کرنے کے لیے. پر بشرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے جائیں تب اللہ کے فرشتے آئیں نا. تو مولا کہتے ہیں میں فرشتوں کے احترام میں چپل اتار، یعنی ایسا بہترین مبارک موقع ہے، کتنی محبت بڑھتی ہے. کہا جب تک میں بستر سے، جب میں ٹھیک ٹھاک تھی تب تو آئے نہیں، اب میں بستر سے لگ گئی، بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، لہیف ہو گئی، لاغر ہو گئی، اب آئے. کہا میں مقابلے کرنے کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. بس یہ سننے تھے. وہ کھڑی ہوئی بستر سے کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد. کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی بحث و مباحثہ، کوئی مناظرہ، کچھ نہیں. کیا ہے پھر؟ اسلام کی تعلیمات میں ایک چھوٹا سا عمل ہے بیمار کی عیادت کرنا. بس وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، رسول نے اسے اپنی ذات کے اندر نافذ کر کے عملی طور پر اسلام کی ایک کرن دکھائی. جب اسلام کی تعلیمات کے ایک چھوٹے سے پرتو کا یہ اثر ہو تو اندازہ لگائیے کہ اسلام کی کتنی طاقت ہوگی. پورے اسلام، دین کس قدر طاقتور چیز کا نام ہے. اگر واقعاً یہ دین جو اب کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے، اگر یہ ہماری ذات میں نافذ ہو جائے، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھی بات ہے، بس اپنی ذات میں اسے مقام امپلیمنٹ یہ کہا جائے کہ جب اپنی ذات میں نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت کمزوری، جب کمزوری ہے تو پھر یہ کمزوری اسلام کی نہیں ہے، کمزوری ہماری ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اثر ہے. کیسے تبدیل ہو گئی؟ وہ مشرکہ تھی مومنہ بن گئی، وہ کافرہ تھی مسلمہ بن گئی. کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا غیر رسول. شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک بچی لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ بی بی آپ سے ایک سوال کرنا. جی پوچھیے. سوال کیا، شکریہ، جواب مل گیا، وہ لڑکی چلی گئی. پھر جناب زہرا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. اتنے میں پھر وہ دوبارہ آئی. کہا بی بی ایک سوال کرنا. کہا اچھا پوچھو. اس نے دوبارہ وہی سوال کیا جو پہلے پوچھ کے گئی تھی. تو بی بی نے دوبارہ اس کو جواب دیا، بلکہ اچھے طریقے سے جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر آئی، کہنے لگی شہزادی آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. وہی سوال کیا جو پہلے 2 مرتبہ کر چکی تھی. شہزادی نے پہلی 2 مرتبہ سے اور اچھے طریقے سے اچھے انداز میں جواب دیا تو گر پڑی زمین پر. شہزادی کے پیروں کو پکڑ لیا، کہنے لگی شہزادی مجھے معاف کر دی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سے آپ کا امتحان لے رہی تھی. کہا تم میرا امتحان لے رہی تھی، لیکن میرا مقام و مرتبہ تو خدا کی بارگاہ میں اور بلند ہوتا جا رہا تھا. 3 مرتبہ کیا تھا، مسلسل تم مجھ سے پوچھتی رہتی تو میں تمہیں اسی طرح اسی انداز میں بلکہ اچھے طریقے سے جواب اس لیے دیتی رہتی کیونکہ میرے پروردگار عالم نے مجھے یہ کہا ہے، ہمیں یہ کہا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ کسی کا مسئلہ حل کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے مقام کو بلند کرتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری علی حیدری علی. اللہم صلی علی. توجہ ہے زانی گرامی قدر. امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو چکی
تو جب بھی کسی کو کوئی کام ہوتا تھا تو امام حسن کی خدمت میں آتے تھے. امام مدینے میں رہتے تھے. توجہ ہے آپ حضرات کی، ہماری مجلس آخری لمحات میں ہے، یعنی امام حسن تک گفتگو آ گئی ہے، اس کے بعد مجھے امام حسین کی طرف جانا ہے. انداز تبلیغ، انداز امر بالمعروف نہی عن المنکر، دیکھیں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے انسان فوراً. تو امام حسن مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا. انت حسن ابن علی؟ اس نے پوچھا کیا تم حسن ابن علی ہو؟ مولانا نے ارشاد فرمایا ہاں میں حسن ابن علی. بس یہ سننا تھا اس نے، اور میرے مولا حسن کی شان میں اس نے غصاخی شروع کر دی. اچھا تھا بھی کہاں کا؟ شام کا. تو شام کی تو تربیت ہی بغض اہل بیت پر تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو گھٹی میں پلا دینا کسی چیز کو، تو ان کو گھٹی میں جو دی جاتی تھی چیز وہ کیا تھی؟ دشمنی اہل بیت، بغض اہل بیت، بغض علی. اور بزرگان نے اس کی ایک تصویر کشی بھی کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھ میں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے قربانی کے دنوں میں جب والدین کوئی جانور لاتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے جانوروں سے مانوس ہو جاتے ہیں، بہت ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو گھاس کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، 3-4 دن میں اتنے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا عید کے دن جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بچے راضی نہیں ہوتے ہیں کہ ہرگز جو ہے نا ہمیں گوشت نہیں چاہیے، وہ پڑوسی کے گھر سے آ جائے گا، ہمیں یہ جانور چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ اب تو واٹس ایپ کی وجہ سے بہت کچھ آسان ہو گیا، ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ بچہ رو رہا ہے دکھاتے ہیں. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانور سے اس کا دل لگ گیا تھا، بچے سے جانور سے مانوس ہو گیا تھا، تو جانور اس کے سامنے ذبح ہو گیا، اسی لیے بچے کو تک. یہ آپ کے ذہن میں، اسی لیے مجھے سمجھانا آسان ہو جائے گا. شام میں ملک شام، اس زمانے میں شہر شام، جہاں حاکم شام وغیرہ اور ان کے خاندان کے افراد تھے، کیا کیا انہوں نے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے، چھوٹے چھوٹے جانور ان کو دے دیتے تھے، جائیں کھیلیں. اور جب بچہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا تھا، کلوز ہو جاتا تھا، یوں سمجھیے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس جانور کے ساتھ، اور دیکھ لیتے تھے کہ بچہ اب اس جانور کے بغیر نہیں رہ رہا، تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ کسی کو بھیج دیتے تھے نقاب پوش کو. نقاب پہنے ہوئے وہ شخص آتا تھا اور بچے کے سامنے اس جانور کو ذبح کر دیتا تھا، بچے کے سامنے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، بچے کو ایک تو دکھ اپنی جگہ پر، لیکن بچے کے دل میں غصہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اس جانور کو قتل کر دیا. تو وہ شخص جو نقاب پوش ہوتا تھا وہ اپنا تعارف کرواتا تھا، کہتا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچپن سے ہی بچے کے دل میں دشمنی اہل بیت ڈالنے کا طریقہ. یہ ایک طریقہ میں نے بتایا، نہ جانے بزرگوں نے کتنے طریقے لکھے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، پھر کبھی فرصت میں. یہ ایک طریقہ 80 سال تک، دوسری روایت میں 70 سال تک، تیسری روایت رسول جعفریان نے اپنی کتاب میں لکھی 100 سال تک مسلسل ممبروں سے حضرت علی، مولا علی اور جناب زہرا کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں، شام کے ممبروں سے، اور جہاں جہاں تک شام کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، وہاں یہاں تک واضح بات. اب آئیے، وہ شخص شام کا رہنے والا تھا، تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے دل میں کتنا غصہ ہے اہل بیت کا، اور مولا علی سے کتنی نفرت، امام حسن سے کتنی نفرت. جیسے اس نے کہا انت حسن ابن علی، کیا تو حسن ابن علی ہے؟ مولا نے کہا نعم، ہاں میں حسن ابن علی ہوں. تو اس نے ایک کے بعد ایک شان میں گستاخی کی، سب و شتم کیا. بچوں کے لیے ترجمہ سب و شتم یعنی گالیاں دینا، نعوذ باللہ من ذالک. مولا کی شان میں گستاخی کرتا رہا، مولا خاموشی سے دیکھتے رہے، اطمینان سے سنتے رہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مولا اسے ڈرتے تھے؟ اچھا، کیا مولا لڑنا نہیں آتا تھا میرے مولا کو؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. مولا علی کے بعد تلوار جو تھی ذوالفقار وہ امام حسن کے پاس ہے. ٹھیک، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے. سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، قرآن میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے واقعات میں لکھا ہے کہ فرعون کے دربار میں پلے. ایک دن حضرت موسیٰ کا دوست، حضرت موسیٰ کا شیعہ ایک بندے سے لڑ پڑا. وہ دونوں لڑ رہے تھے، قرآن نے بالکل واضح لکھا ہے، آپ جا کر دیکھیے گا.
کہ موسیٰ کا شیعہ اور دوسرے بندے کا شیعہ آپس میں لڑے. حضرت موسیٰ پہنچ گئے, اپنے دوست سے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا, تو انہوں نے گھونسا مارا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس شخص کو ایک گھونسا مارا, وہ مر گیا. تو اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کے ایک گھونسے سے بندہ مر جائے تو امام حسن تو فخر موسیٰ ہیں, کیا طاقت ہوگی. سن رہے ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. امام حسن سن رہے ہیں, خاموشی سے سن رہے ہیں. طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, برداشت بھی ہے, صبر بھی ہے, حلم بھی ہے. اور جب اس کی بات ختم ہوئی, تھک گیا وہ بول بول کے, تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی, تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے, اور مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے. اگر تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم تجھے کھانا دے دیں گے. اور فرما رہے ہیں, درود بھیجیے محمد و آل محمد, اللہ صلی علی محمد. تو غلط فہمی کا شکار ہے, تو مسافر ہے, اگر تیرے پاس کھانا نہیں تو کھانا دے دیں گے. دیکھ اگر تو پیاسا ہے تو پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں. تیرے پاس لباس نہیں ہے تو لباس مل جائے گا, سواری نہیں تو سواری مل جائے گی. کچھ دن میں مدینے میں رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ہم مکان کا بندوبست کر دیں گے, آرام سے رہ سکتا ہے. تیرا سامان زیادہ ہے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو میرا گھر بہت وسیع ہے, آرام سے اپنا سامان رکھ سکتا ہے. ہم سے رضایت چاہتا ہے تو ہم تجھ سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں. تھک گئے ہیں آپ, مجھے لگ رہا ہے, توجہ فرمائیے گا. دو پہلو ہیں. ایک بندہ آ رہا ہے جو شان امام حسن میں مسلسل گستاخی کر رہا ہے, یعنی یہ دو باتیں آپس میں بالکل کسی بھی اینگل سے فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں. یہ ایک کے بعد ایک گالی دیے جا رہا ہے, سب کو شتم کیا جا رہا ہے. امام کہہ رہا کھانا چاہیے, پانی چاہیے, لباس چاہیے, سواری چاہیے, مکان چاہیے, رضایت چاہیے. ایک اور بھی لفظ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا, اگر تو نیاز مند ہے تو ہم تجھے غنی کر دیں گے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد. حاجت مند ہے تو غنی کر دیں گے, پھر کسی دروازے پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے. توجہ رکھیے گا. اچھا, یہ دو الگ الگ. اب کیا فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہ شام کی تربیت ہے, یہ مدینے کی تربیت ہے. یہ بنی امیہ کی تربیت ہے, یہ بنی ہاشم کی تربیت ہے. اور فرمائیے, وہ حاکم شام کی تربیت تھی, یہ علی ابن ابی طالب کی تربیت ہے. اور وہ تربیت ان کی بزرگ خواتین کی تربیت تھی, یہ فاطمہ زہرا کی تربیت تھی. یہ دو فرق ہیں. کیا کہا اس نے؟ جیسے میرے مولا امام حسن کی گفتگو ختم ہوئی, ایک مرتبہ ہاتھوں کو, امام حسن کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اے امام حسن, جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا تو سب سے زیادہ جس گھر والوں سے میں نفرت کرتا تھا وہ آپ کا گھر تھا. سب سے زیادہ جو میرے نزدیک مبغوض تھے, جن سے میں بغض کرتا تھا, وہ آپ کا گھرانہ اور آپ کا بابا علی تھا. لیکن اب میں جس گھرانے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ بھی آپ کا گھرانہ ہے. واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اور اللہ ہی کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس گھرانے کے حوالے کرنا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس خاندان کے حوالے کرنا ہے, سرپرستی کن کے حوالے کرنی ہے. اچھا, یہ جملہ جو ہے نا, میں تو ابھی امام حسن کی شان عرض کر رہا تھا, لیکن امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک واقعات میں یہ جملہ آپ کو متعدد مقامات پر ملے گا.
کہ ایسا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کہ خود بخود دل تبدیل ہو گیا اور اعتراف ہوا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کسے اہل بیت بنائے، کسے رسالت دے، کسے نبوت دے۔ اب آئیے میرے مولا امام حسین ابن علی، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ۔ جب میرے مولا 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک خط جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ محمد حنفیہ نے اس خط کو دیکھا، لکھا ہوا تھا ھذا ما، یہ وہ بات ہے اوصى بہ، جس کی وصیت کر رہا ہے حسین ابن علی۔ حسین وصیت کر رہا ہے کس کو؟ الی اخیہ، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو۔ کیا وصیت ہے؟ ان الحسین ابن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، وہ وحدہ ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں کیا؟ یہ شہادتین ہیں، دو عقیدے ہیں۔ دوسرے عقیدے کا نام ہے نبوت۔ ماشاءاللہ اصول دین سے واقف افراد ہیں۔ ہمارے دین کے جو پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، بچوں کو یاد کرواتے ہیں 5، لیکن بنیادی طور پر وہ 3 ہیں۔ ٹھیک، 2 میں نے عرض کیے، اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَشْهَدُ، اور حسین گواہی دیتا ہے، ان الجنت حق وان النار حق، جنت حق ہے، نار حق ہے، والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت جو کہ آنے والی ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ قیامت سے پہلے ہر اس شخص کو اٹھائے گا کہ جو قبر میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ 3 ہی عقیدے ہیں جو بیسک عقیدے ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ عجیب بات کر دی کہ آپ نے کہا کہ اصول دین 3 ہیں، ہم تو بچپن سے یاد کر رہے ہیں اصول دین 5 ہیں۔ تو میرے 2 جوابات ہوں گے، جی ہاں اصول دین 3 بھی ہیں، اصول دین 5 بھی ہیں۔ عقائد میں اگر آپ وارد ہو جائیں گے تو 3 ہیں، سمجھانے کے لیے 5 ہیں۔ 3 ہیں یعنی توحید، نبوت اور قیامت۔ 5 ہیں یعنی توحید کے بعد عدل، نبوت کے بعد امامت۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ عدل الگ چیز ہے، امامت الگ چیز ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ جو توحید ہے وہی عدل ہے۔ عدالت اللہ کی ذات کا لازمہ ہے، اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ تھا نا، ورنہ تو ایسے بھی لوگ آ جائیں گے جو کہیں گے کہ بھئی یزید کے لیے بھی گنجائش ہے جنت میں جانے کی۔ ارے شیعہ حضرات کہاں چلے جائیں گے اگر خدا نے یزید کو معاف کر دیا؟ بھئی ہیں اعتراضات ہیں، ہم پر ہوتے ہیں، کہاں جائیں گے پھر؟ ہم کہتے ہیں ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نے یزید کو بھی جنت میں بھیج دیا تو پھر اللہ عادل نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن میں اس نے کہا کہ میں خود ظلم نہیں کرتا، تو ظلم برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ ذرہ برابر، لفظ آیا فتیلہ، ذرہ برابر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اور کمال ہو گیا، جو ذرہ برابر ظلم برداشت نہ کرے وہ جنت کے جوانان کے سردار کے قاتل کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ عدالت لازمہ ہے توحید کا، اور امامت لازمہ ہے نبوت کا۔ عدالت توحید سے الگ نہیں ہے، امامت نبوت سے الگ نہیں ہے۔ عہدے بدلتے تھے، کبھی نبوت، کبھی رسالت، کبھی امامت، کام ایک ہی ہے، ہدایت، کام ایک ہی۔ تو امام نے 3 گواہیاں دی، حسین گواہی دیتا ہے اللہ، رسول، قیامت، ان اللہ یبعث من فی القبور۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں سرکشی کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، فساد کر رہا ہوں، قبضہ کر رہا ہوں، نہیں،
انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح کا آسان ترجمہ ہے بگڑی چیز کو بنا دینا، بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کر دینا، غلط کو صحیح کر دینا. امت میں کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، میں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ایک چیز. دوسرا کیا کہا؟ وَأُرِيدُ، قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، نتیجہ مجلس دے رہا ہوں. قرآن کی آیت تھی کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیا کرتے ہو تم بہترین امت کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. میرے مولا مدینے سے نکلتے وقت اپنی وصیت میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد. میں اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. اچھا، کیونکہ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں، بس نتیجہ مجلس سے عزیز غور فرمائیے گا، اسی لیے میں رک رک کر بات عرض کر رہا ہوں. آج بھی لوگ ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں، بھائی بیعت کر لینی چاہیے تھی، اس طرح کی بے وقوفی کی بات ہے. امام نے کہا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. امام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں نکل رہا ہوں مدینے سے، یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہے. میں اسی سیرت پر ہوں جس سیرت پر میرا نانا تھا، جس سیرت پر میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا. وہی راستہ ہے میرا، الگ راستہ نہیں ہے میرا، میں انہی کے راستے پر چل رہا ہوں. اس کے بعد میرے مولا علی نے، میرے مولا امام حسین نے ایک اصول دے دیا، من قبلنی، جو قبول کرے، فاللہ اولا بالقبول، تو خدا بہتر قبول کرنے والا ہے. ومن ردنی، اور جو مجھے چھوڑ دے، فرمایا واللہ، پروردگار عالم فیصلہ کرے گا بینی و بین القوم، میرے اور قوم کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. جس نے مجھے چھوڑ دیا اللہ فیصلہ کرے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے، نہیں، ورنہ امام زین العابدین موجود تھے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ زمانے کا امام کرے گا. فاللہ اولا، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہی آ کے فیصلہ کرے گا. اور میں الیہ انیب، میری جو بازگشت ہے وہ بھی اسی خود ہی ذات کی طرف ہے. علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی پر ہے. یہ میرے مولا کے آخری جملے ہیں جو امام نے وصیت ارشاد فرمائی. کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. بس عزیزان گرامی قدر، یہ فرش اعضا سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، یہ ہمارا مکتب ہے. ہمارا نعرہ ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو روکیں، اچھائی نہیں ہو رہی تو حکم دیں، ہو رہی ہے تو اپریشیٹ کریں، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو. تو یہ امر بالمعروف واحد وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اس سے بچتا ہے. اور میرے مولا امیر المومنین کی حدیث گرامی جس میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا نا تو تمہارا رابطہ خدا سے ٹوٹ جائے گا. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، خدا ہمیں معاف کرے، غلط کو غلط کہنے کی باتیں ختم ہو گئی، اچھائی کا حکم دینے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ آگے والا کہیں لڑ نہ پڑے، نہ وہ برداشت کر رہا ہے، نہ کہنے کی ہمت ہم میں رہی. تو سلسلہ اچھا کسی تو کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اسی جگہ پہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں، ہمیں بھی اگر کوئی کہہ دے ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ہزاروں عذر ہوں کہ بھئی ہم قبول کرنے کے لیے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ ذمہ داری تمہارے درمیان سے نکل گئی تو اس کے بعد تم دعا تو کرو گے لیکن خدا تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا.
رابطہ ٹوٹ جائے گا تمہارا پروردگار عالم سے، اور پھر وہ زمانہ آ جائے گا کہ خدا تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی کے فرش اعضاء سے یہ سیکھیں کہ میرے مولا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ میں اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مولا کے دکھ میں، مولا پر شہادت کیوں واقع ہوئی؟ دین اسلام کے لیے۔ دین اس قدر اہم ہے کہ میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ ارشاد فرمایا اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ رہا تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں تیار ہوں، لیکن میرے نانا کا دین بچ جانا چاہیے۔ کتنی بڑی قربانیاں ہیں اس دین کی خاطر، بھرا گھر کربلا میں لٹا دیا ہے دین کی خاطر۔ دین بچ جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بچ جائے، اچھائی بچ جائے، برائی نیز تو نابود ہو جائے۔ اور اس میدان میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کبھی علی اکبر کے لاشے پر آنا پڑے، کبھی قاسم کا لاشا اٹھانا پڑے، کبھی عباس کا ماتم کرنا پڑے، کبھی اون و محمد جیسے بھانجوں پر گریہ کرنا پڑے، کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگ رہے ہوں۔ ہر کیفیت کے لیے تیار۔ اکیلے رہ گئے کربلا میں، آواز دی هل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے والا؟ هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ هل من یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی نبی زادیوں کی پناہ گاہ بننے والا؟ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ میرے مولا بڑی تیزی سے خیمے کے اندر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ شہزادی زینب نے کہا بھیا آپ کی اس غربت کے استغاثے میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ تھا تو 6 مہینے کا، لیکن گویا وہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا اے میرے بابا آپ غریب نہیں ہیں، ابھی میں آپ کا مجاہد باقی ہوں، مجھے صغیر مت سمجھیے، میں کبیر ہوں، اور یقیناً میرا جہاد آتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اب جو کہا کہ ذرا اس بچے کو میرے پاس تو لے آؤ رباب، اب جو لایا گیا تو سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر میرے مولا بڑے روئے ہو گیا سے، کہنے لگے رباب اجازت دو بچے کو پانی پلاتا ہوں۔ کہا مولا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ کہا کیوں پریشان ہو گئی رباب؟ کہا نہیں مولا بتاتی ہوں۔ گئی جناب رباب بچے کو لے کر، بالوں میں کنگھی کی، لباس پہنایا، آراستہ کیا، بھئی یہ بھی تو مجاہد ہے۔ اب شہزادے کے کان میں کچھ کہا جناب رباب نے، علماء پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بچے سے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے پتا ہے کچھ دیر کے بعد تو اپنے بابا کی گود سے نکل کر فاطمہ زہرا کی گود میں جائے گا، ماں تجھے دیکھے گی نا تیری دادی تو تجھ سے پوچھے گی، کہے گی اے علی اصغر تیری ماں نے تیرا منہ نہ دھلایا؟ تو کہنا اماں کے پاس پانی پینے کے لیے نہ تھا، کیسے منہ دھلا؟ علی اصغر کو لے کے مقتل کے اندر آئے۔ عزیزو شہزادے کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ ارشاد فرمایا اے قوم اگر تم مجھ سے جنگ چاہتے ہو تو اس بچے پر تو رحم کرو، کیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ کیسے متلذی ہو رہا ہے؟ مچھلی کی جو آخری کیفیت ہوتی ہے نا موت کی، کہ جس میں اب اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں رہ سکتی ہے کہ وہ چھلانگے مار سکے، اس کی آخری کیفیت علماء بیان کرتے کہ وہ منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ علی اصغر کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی منہ کو کھولتا کبھی منہ کو بند کرتا ہے علی اصغر۔ کہا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بیٹا کیسے متلذی ہو رہا ہے؟ ہاں یہاں پر علماء پڑھتے ہیں کہ جب ان کو بھروسہ کہا علی اصغر لگتا ہے ان کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا، تو شہزادے کو زمین کربلا پہ رکھ دیا، کہا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے خود ہی دے دو اس کو پانی آ کر پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ علی اصغر نے جب اپنی سوکھی زبان کو سوکھا
सूखे होंठों पे फेरा है। तो पूरा लश्कर चेहरे को मोड़ मोड़ कर रो रहा था। अली असगर को उठाया, कहने लगे बेटा शायद तो तुम कर। अच्छा ये वो हालत है जिसका मेरे मौला ने तज़किरा किया। अर्ज़ करूंगा अभी आपके खिदमत। बहुत रुक कर अजरुकुम अल्लाह। बस एक मरतबा मेरे मौला ने अली असगर को बुलंद किया। ये फौज यजीद में एक मरतबा खलबली मची, अजीब सी कैफियत हो गई। तो हुरमला को आवाज़ दी उमर साद में, या उमर इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। अजीज़ रिवायत कहती है एक मरतबा हुरमला का तीर चला है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने हुमक कर तीर अपने गले पे लिया, कहीं मेरा बाबा जख्मी ना हो जाए, कहीं मेरा बाबा जख्मी ना हो जाए। एक बाप की ताकत होती है, वो ताकत तो जवाब दे चुकी थी। ताकत इमामत से मेरा मौला जनाब रबाब के खैमे की तरफ आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरे मौला कहने लगे, रबाब क्या मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ? अल्लाह अकबर। जनाब रबाब ने इरशाद फरमाया, मौला आप मेरे वाली हैं, मेरे आका हैं, मेरे इमाम हैं। बस ये कहना था। एक मरतबा पर्दा हटाया, अबा का दामन हटाया। शहजादी रबाब ने एक मरतबा अली असगर को देख के एक जुमला कहा है, ऐ मेरे बेटे अमिस्लो का युनहर, क्या तुझ जितने भी ज़िबह किए जाते हैं? अली असगर को दफन किया है खुद माँ बाप ने मिलकर। ये दीन के लिए कुर्बानी है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे आज़ादारों। बस आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे मौला एक मरतबा बीमार के खैमे में आए और आकर कहने लगे, मेरे बेटे सज्जाद जब मदीने पलट कर जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना है। मेरे शियों जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद रखना। जब भी कोई गरीब मारा जाए पहले मेरा मातम करना। और मेरे बेटे मेरे शियों से कहना, काश तुम करबला में होते तो देखते मैंने किस तरह अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगा है। एक मरतबा मेरे मौला जुलजना के करीब आए और एक मरतबा मक्तल की तरफ देखकर आवाज दी, अय्युकुम युकद्दिमु जवादी, अरे क्या कोई आज हुसैन को सवार कराने वाला नहीं बचा? हाँ, अब्बास की लाश तड़प रही है नहरे फुरात पर, कहीं हबीब का लाशा तड़प रहा था, कहीं मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा तड़प रहा है, कहीं अली अकबर का लाशा तड़प रहा है। लेकिन तारीख कहती है खैमे का पर्दा उठा। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब आस्तीनों को निचोड़ते हुए बाहर आई, भैया घबराइए नहीं, आज ज़ैनब सवार कराएगी आपको। मेरे मौला सवार हुए। अभी 2-4 कदम जुलजना ने चला, जुलजना ने चलने से इनकार किया। मेरे मौला ने भरी हुई आंखों में आंसुओं से कहा, ऐ जुलजना, ये ज़हमत आखिरी ज़हमत है जुलजना, ये आखिरी ज़हमत है और ये भी अधूरी है, पूरी नहीं है। मक्तल लेकर तो जाना है, वापस नहीं लाना। वो जानवर था ना, इमाम को जानता था। गर्दन झुकाई, आंखों से आंसू बहे। अब जो देखा, एक 4 साल की बच्ची है, जुलजना से लिपटी है, कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। जुलजना जो भी सुबह से जाता है वापस पलट कर नहीं आता। मैं अपने बाबा के बगैर सोने की आदि नहीं। एक मरतबा मौला उतरे, शहजादी ने कहा, बाबा आखिरी वसीयत है। जमीन करबला पे लेटे, शहजादी सीने पे सो गई। आंख लगी, शहजादी परेशानी से उठी, बाबा मक्तल में चले जाइए, बाबा आप चले जाइए, बेटी क्या हुआ? बाबा आंख लगी। दादी फातिमा ज़हरा ख्वाब में आकर कहने लगी, सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, सकीना मैं हुसैन का इंतजार कर रही हूँ। ऐ मेरी बेटी सकीना, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। इलाही इलाही।